میرے پہلے مہمان پروفیسر ڈاکٹر طاہر حمید طلولی، آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ہمارے اقبالیات ہیں، اور ظاہر ہے اگر کوئی نور سار کو جانتا ہے تو طلولی کو بھی لازمی جانتا ہے۔ میرے اکثر مہمان ہوتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ایمان کی تازگی کا اور ایمان کی طاقت کا اور صحابہ اکرام کے احوال سے آگہی کا موضوع ہے۔ حضرت علامہ نے سیدنا بلال حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی طلب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا، یہ تو صحابہ اکرام کی شخصیت کا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو سر فہرست خصائص میں آتا ہے اس میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ حضور کی ذات ہی ان کی ترجیح تھی، جس کے لیے ان کی دین اور دنیا کی اور آخرت کی اور ہر چیز وہ پس منظر میں چلی جاتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا ذکر ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا حوالہ ہوتا تھا۔ اب آپ کی حیات پاک میں آپ دیکھیں کہ غزوہ احد کے موقع پہ جب ایک افواہ پھیل گئی کہ خدا نخواستہ آپ شہید ہو گئے ہیں، تو مدینہ پاک کے اندر مسجد نبوی کے اندر ایک آہوزاری کا ماحول بن گیا، اور ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک خاتون پردے میں مدینہ طیبہ سے نکلی اور میدان احد کی طرف چل پڑی، اور جب پتہ چلا اسے راستے میں تیرا والد بھی شہید ہو گیا، تیرے بیٹے بھی شہید ہو گئے، تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا، تو سارے اس نے کہا ان کا نہ مجھے بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ بتایا گیا کہ آپ خیریت سے، فرمایا نہیں مجھے دکھاؤ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا مبارک پکڑ کے کہنے لگیں آپ موجود ہیں تو ہمیں کوئی غم نہیں، اب ہمارے لیے ہر غم آسان ہے۔ یعنی حضور کی موجودگی ہی ان کی زندگی تھی، اور حضور سے دوری جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانا ہمارے لیے اتنا بڑا غم تھا کہ اس کے بعد جب بھی ہم پہ کوئی مصیبت آئی تو ہم آپ کے غم کو یاد کرتے، آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے غم کو یاد کرتے، تو ہمیں وہ مصیبت ہلکی لگتی، ہمیں وہ مصیبت لگتی نہیں تھی، یعنی اس مصیبت کی شدت کم ہو جاتی جب ہم حضور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے سب غم بلا دیے، سب غم بلا دیے، سبحان اللہ۔ اب غازی صاحب قبلہ یہ ایسے احوال ہیں جب ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے احوال کو، ان میں 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو ہمارے لیے سبق کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ ہمارا ایک ایسا قلبی تعلق ہونا چاہیے کہ آپ کی یاد اور آپ کی قربت سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی راحت نہ ہو، اور آپ معاذ اللہ العظیم آپ سے دوری سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی غم اور کوئی لاس اور کوئی نقصان ہمیں محسوس نہ ہو۔ یہ ہماری ایمانی کیفیت ہونی چاہیے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے کے باوجود بھی اس امت کے قریب اور اس امت کے ساتھ ہیں۔ یعنی ہمیں یہ بھی آپ دیکھیں، حضرت معاذ فرماتے ہیں، معاذ بن جبل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن میں اپوائنٹ کیا، مجھے یمن بھیجا، تو جب آپ مجھے رخصت کرنے لگے تو آپ مدینہ پاک سے باہر تشریف لے، مجھے ہدایات دیتے کیفیت یہ تھی کہ میں سواری پہ تھا اور آپ میرے ساتھ چل رہے تھے۔ جب مجھے رخصت کرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ عین ممکن ہے جب تم دوبارہ آؤ تو تم صرف میری مسجد اور میرے مزار کو دیکھو۔ تو حضرت معاذ بن جبل فرماتے جب میں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے سنا تو مجھ پہ گریہ طاری ہو گیا، مجھے ایسے لگا کہ میں غم سے ٹوٹ جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا تم غم نہ کرو، ہر وہ شخص میرے قریب ہے جو تقوی والا ہے، وہ جہاں بھی ہے وہ جو بھی ہے، یعنی قرب جانی را بود مکانی و بود زمانی نیست۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ قیامت تک آنے والے مجھ سے دور نہیں، میرے قریب ہیں، میرے قریب ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں حضرت ابن عباس کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وصال کے ایام آئے تو ہم نے محسوس کیا کہ کم و بیش 6 دن پہلے آپ کو محسوس ہو گیا کہ اب میرا سفر آخرت کا نہیں، وقت وہ آ تو گیا۔ جس دن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس دن یہ آئی ہے، اور پھر سورہ فتح، سورہ اذا جاء نصر اللہ، ہاں یہ جب آئی ہے سورہ نصر، تو کلیئر انڈیکیشن تھی، اور آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو آخری رمضان میں 2 دفعہ خطاب جبریل حجۃ الوداع میں کریم سے 2 اور 20 معاذ دن بن کا جبل سے بات کرنا، یہ ساری باتیں کئی انڈیکیشن ہیں۔ اعتکاف، ہاں جی، حضرت عبداللہ بن نہیں مسعود پھر فرما دیا وہ کہ اللہ نے اختیار دیا اپنے بندے کو۔ بالکل،
آپ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا تو آپ نے ہم سب کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بلایا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو اختیار دنیا کی زینت بھی دکھائی اور آخرت بھی دکھائی، تو اللہ کے بندے نے آخرت کو چن لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں انہوں نے اس نقطے کو پا لیا اور آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ تو آپ نے 7 وصیتیں فرمائیں کہ میرے بعد تقویٰ اختیار کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا۔ تو آپ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا اور مجھے یہ ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو گئے، یہ سرٹیفکیٹ دے دیا اس امت میں، اللہ یہ جس مسئلے کی طرف آپ روز اشارہ کرتے رہتے ہیں کہ آپ دنیا میں مبتلا ہو جائیں گے، دنیا میں مبتلا اور دنیا تمہیں دین سے مقابلہ دور شروع دے کر گی، دو۔ مجھ سے آل میرا بیت سے۔ پلازا ایک ہے، میرا لندن میں ہے، وہ کہے گا میرا جو ہے وہاں دبئی میں ہے، وہ کہے گا یہ جو دنیا کی دوڑ ہے اس میں میری امت مبتلا ہو جائے گی بلا شبہ۔ تو آپ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے جب پوچھا اور گفتگو بھی ہوئی، ایک بات بڑی خوبصورت رہ جائے گی، گب حالانکہ ہمارا تو مخالف ہی ہے، اس نے کہا کہ گب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، لیکن ایک بڑا معجزہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کعبہ سے بت نکالے سے 360، اور آج اتنی 14 صدیوں کے بعد کعبہ میں بت نہیں دوبارہ آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی شک نہیں۔ اچھا دیکھیں اس نے بڑی زبردست بات کی بھائی صاحب قبلہ، دنیا جہان کے مذاہب کو دیکھیں، ان کے ہاں ایسا ہوا، یعنی ان کی عبادت گاہیں جو ہیں ویران بھی ہوئیں، وہاں پر جو اعمال مسترد کر دیے گئے تھے وہ ریپیٹ بھی ہوئے، لیکن بیت اللہ شریف کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگائے جو بنیاد رکھی ہوئی اور قیامت تک محفوظ رہے گی، قیامت تک محفوظ رہے گی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا وصال ہوا تو آپ کا جنازہ کیسے پڑھیں، کون پڑھائے گا؟ آپ نے فرمایا جب مجھے غسل دے دو تو اسی کمرے میں مجھے رکھنا، سب سے پہلے میرے خلیل جبرائیل آ کے میرا جنازہ پڑھیں گے، واہ واہ پھر میکائیل آئیں گے، واہ واہ۔ اس کے بعد سارے ملائکہ آئیں گے، اور وہ جنازہ کیا تھا؟ درود شریف پڑھا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد تم آنا اور صرف مجھ پہ صلاۃ والسلام پڑھنا۔ ڈاکٹر تنولی ایک بات میں پتہ نہیں مجھ پہ فتوے نہ لگ جائیں، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ مبارک جو تھی وہ یہودی کے پاس تھی، اور وہ جو تھی 65 کلو جو تھا گیہوں اس کے بدلے میں، جو کے بدلے میں تھی یہ دور وہ ہے 10 لاکھ مربع میل پہ اسلامی سلطنت پھیل چکی ہے، یہ 11ویں ہجری آ گئی ہے، اور طائف جو ہے فتح ہو چکا ہے، جو ہے اپنا یہ خیبر فتح ہو چکا ہے، وہاں سے کتنا مال و منال یمن کی طرف سے کتنا آ رہا ہے، مسجد نبی کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ، اور مسجد نبی کے بعد ڈھیر لگے ہوئے ہیں مال کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے ہیں۔ تو عبداللہ یہ جو عبد الرحمن بن عوف اتنے امیر، عثمان غنی اتنے امیر، عبداللہ بن جعفر اتنے رئیس، تو اگر ضرورت تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے لیتے، ان کو کہتے جو اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ میں اس بات کو نہیں مانتا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک سازش ہے، اس طرح کی باتیں کرنا کہ حضور کی وہ جو تھی وہ اس کے پاس تھی زرہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری زرہ جو ہے وہ وہاں سے لینا۔ آپ نے تو اپنے سارے ہتھیار جو ہیں بطور ہدیہ اپنے غلاموں کو سارے دے دی، یہ میری تلوار تم لے لو، نیزہ تم لے لو۔ یہ کس طرح کی باتیں ہمارے ہاں یہ ہو جاتی ہے؟ اس سے احتیاط، بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ہمیں کوئی میں کہتا ہوں کوئی قول، کوئی حدیث بھی اس میں شامل، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی بات ہے نا تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ناموس کا خیال کرنا چاہیے۔ ویسے بالکل درست فرما رہے ہیں۔ دیکھیں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید ہے، قرآن مجید نے جن چیزوں کو اسٹیبلش کیا ہے ان میں سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور جو چیزیں قرآن مجید نے بڑے واضح بتائی ہوئی ہیں کہ آپ نے کن کو دوست رکھنا ہے، کن کو نہیں رکھنا ہے، کن سے مدد لینی، کن سے مدد نہیں لینی، تو معیارات تو آپ کے سامنے پورے موجود ہیں، اور علماء کرام نے، ہمارے علماء حق نے اس چیز کو اسٹیبلش کیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے کسی حدیث کو بھی جج کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے قرآن مجید ہے۔ تو وہ جو بنیادی اسپرٹ ہے، جب وہ کہیں وائلیٹ ہو رہی ہو، وہ کہیں اگنور ہو رہی ہو، تو یو ہیو ٹو ریوزٹ اٹ۔ تو یہ بڑی بنیادی بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو بھائی صاحب جس بات ریسرچ کرنی چاہیے، سر جوس کو ویسے ہی بیلش کر دیا تھا، جوس وہاں پہ تھے ہی نہیں اس وقت، بالکل بنو نظیر، بنو قریظہ، بنو سب کے بعد نکال دیا ہوا ہے۔ وہ کون زرہ جو ہے یہ بدر کے بعد اس سے بڑی بات ایک چلے گئے، احد کے بعد چلے گئے، بھائی خندق صاحب کے آپ بعد دیکھیں جب ہجرت ہوئی، اسرائیل کی وزیر اعظم کہہ رہی ہے 9 تلواریں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ وہ لٹک رہی تھی وہاں پہ، وہ مان رہے ہیں۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مارکیٹ جب اسٹیبلش کی مسلمانوں کی، تو یہودیوں کی تو مارکیٹ ہی ختم ہو گئی، یعنی آپ نے تو اکانومی ساری چینج کر کے رکھ دی نا، یعنی یہودیوں کی مارکیٹ کی جگہ مسلم مارکیٹ نے اس کو ریپلیس کر دیا۔
تو یہ لہک لہک کے اور یہ بیان ابتدائی کی بات ہے، نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں شروع یہ دور کی تو بات ہے، عروج کا زمانہ ہے. جس وقت اسٹیبلش ہو گئی ریاست، سب کچھ ہو گیا، جیسے قائم صاحب نے فرمایا وہ لوگ نکل ہی گئے یہاں سے، اس وقت ان کو ڈھونڈ کے لایا جا رہا ہے یہ کام کرنا ہے. یہ جناب یہ ذرا دس نیڈ ٹو بی ریوزٹڈ. اس کا اچھا بڑا ڈاکٹر صاحب خیال یہ جو ہم جو ذکر کر رہے ہیں صحابہ کرام کے غم کا، حضرت عطاب ابن اسید مکہ کے حاکم تھے، ان تک اطلاع پہنچی. فرماتے ہیں مجھ پہ اتنا غم طاری ہوا، میں نے مکہ چھوڑ دیا اور ایک گھاٹی میں چلا گیا اوئے ہوئے. اور تنہائی میں بیٹھ کے رونے لگ گیا کہ میرا غم ہلکا ہو اور میرے رونے کو کوئی سننے والا نہ ہو. جب حضرت سہیل بن عمر نے دیکھا تو آپ ان کے پاس گئے کہ آپ گورنر مکہ ہیں، حاکم مکہ ہیں، آپ یہاں آگے لوگوں کا کیا بنے گا؟ آپ آئیں سین حرم میں لوگوں کو اکٹھا کریں اور لوگوں کو کچھ ڈھارس بندائیں. تو انہوں نے کہا مجھ سے تو ہمت نہیں ہوتی، میں تو بات نہیں کر سکتا. تو حضرت سہیل بن عمر نے کہا میں بات کروں گا، آپ آئیں. وہ ان کو وہاں سے گاٹھی سے نکال کے پکڑ کے لائے، حرم کعبہ میں لائے، وہ بیٹھے، لوگ آئے اور حضرت سہیل بن عمر نے وہ سارا خطبہ ریپیٹ کیا جو سیدنا صدیق اکبر وہ نے دیا تھا. بہت شکریہ.